اور ان نیکیوں کی جو ہمیں قدر نہیں ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں، پھر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترستا پھرے گا۔ اس نیکی کی اگر قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی کم ہوگی، یعنی باقی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے صرف ایک نیکی لے آ، تیرا بیڑا پار ہے۔ اس وقت اس نیکی کی قدر ہوگی کہ یہ نیکی کتنی مہنگی ہے، جس کو آج ہم اگنور کرتے ہیں، بس تلذذ کے لیے چند باتیں سنی اور نکل گئے۔ لیکن اس نیکی کی قدر کیا ہے؟ یہ نیکی اتنی مہنگی ہو جائے گی، قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھاگتے پھریں گے ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ ایک نیکی اتنی مہنگی ہو جائے گی۔ نیکی کی قدر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے؟ میں صرف آپ کو ایک نیکی کی ویلیو بتا رہا ہوں، حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو بندہ غریب ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، خرچ کرنے کو کچھ نہ ہو، اجنبی ہو، غریب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے نزدیک مفلس آدمی، کمزور آدمی، غریب آدمی، اجنبی آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، نمازیں لا تعداد، روزے بے انتہا، حجوں کی لائن لگی ہوئی ہے، الحاج، عمرے سینکڑوں میں، لیکن جہاں اس نے اتنی نیکیوں کے انبار لگائے ہوں گے وہیں پر اس نے کچھ لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوں گے، کچھ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالا ہوگا، کچھ لوگوں کے زمینوں پر قبضہ بھی کیا ہوگا، کچھ لوگوں کا مال بھی دبایا ہوگا، بہنوں کا حصہ بھی کھایا ہوگا، بیٹیوں کا حق مار کر بیٹوں کو بھی دیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کرنا ہے، ترازو لگا ہوا ہے۔ اب یہاں پر زمین کا مقابلہ زمین تو نہیں ہوگا، زمین کا بدلہ زمین تو نہیں، پیسے کا بدلہ پیسہ تو نہیں، یہاں پر ان تمام حقوق کا بدلہ نیکیاں ہوں گی۔ قائد اعظم تو دنیا میں چھوڑا ہے، قبر سے آگے قائد اعظم جاتا نہیں، قائد اعظم دنیا میں رہ گیا، آخرت میں ایک سکہ چلے گا، وہ نیکی کا سکہ ہے، نیکیوں کی ویلیو۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے حقوق اس بندے کے ذمے ہیں، جن لوگوں کے حق اس نے مارے ہیں، وہ لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آئے گا اس کی نمازیں لے کر چلا گیا، دوسرا آئے گا اس کے روزے لے کے چلا گیا، تیسرا آئے گا اس کے عمرے لے کے چلا گیا، چوتھا آئے گا اس کے حج لے کے چلا گیا، پانچواں آئے گا اس کے صدقہ خیرات لے کر چلا گیا۔ لیکن ابھی بھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا وہ ختم، لیکن ابھی بھی حقوق والے کچھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لینا ہے بھی کچھ۔ اب یہاں پر تو انصاف ہونا ہے، اس کے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں، تب انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے حقوق لینے ہیں اس سے، یہ اپنے حقوق کے بدلے اتنا اتنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ، اتنا اتنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ کسی نے شراب پی ہوگی لیکن حق کس سے لینا ہے؟ یہ شراب کا گناہ اس کے کھاتے میں گیا۔ کسی نے زنا کیا ہوگا لیکن حق کس سے لینا ہے؟ تو زنا کا گناہ اس کے کھاتے میں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے گناہوں کا ایک انبار لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک حقیقی مفلس یہ ہے، اس سے پوچھو نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ میرے نزدیک حقیقی مفلس، حقیقی غریب اجنبی آدمی یہ ہے کہ جو لے کے نیکیوں کے پہاڑ آیا تھا لیکن جب جا رہا ہے تو گناہوں کے گٹھ اس کے سر پر موجود ہیں، یہ بندہ حقیقی مفلس ہے۔